إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ اس موعود گھڑی کا علم اسی کے حوالے کیا جاتا ہے، نہ پھل اپنے گابھوں سے نکلتے ہیں اور نہ کسی مادہ کا حمل ہوتا ہے اور نہ وہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ جس دن وہ ان مشرکوں کو آواز دے گا، تمہارے ٹھہرائے ہوئے میرے شریک کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے، ہم آپ کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اب ان کا ماننے والا نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور جنہیں وہ پہلے اپنی پوجا میں پکارا کرتے تھے وہ ان سے کھوئے جائیں گے، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان کے لیے کوئی بھاگ کر جانے کی جگہ نہیں۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس ہو جاتا ہے، ایسا مایوس کہ اس کی نا امیدی کا اثر اس کے چہرے پر بھی آ جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو ہم اپنی طرف سے رحمت عطا کریں تو وہ کہتا ہے، یہ تو میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ موعود گھڑی آنے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میرے لیے اس کے پاس بھی یقیناً بھلائی ہی ہوگی۔ حالانکہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہم انہیں ان کے اعمال لازماً کھول کر بتا دیں گے اور انہیں ایک سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کر لیتا اور تکبر سے کام لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے غور کیا، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو تو اس شخص سے جو دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے کون زیادہ گمراہ ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ ہم ان کی ہدایت کے لیے انہیں اپنے نشانات آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجودوں میں بھی، یہاں تک کہ ان آفاقی اور انفسی دلائل سے یہ امر ان کے لیے بالکل عیاں ہو جائے گا کہ در حقیقت یہ قرآن ایک قائم رہنے والی صداقت ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب ہر چیز سے باخبر ہے؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط۔ دیکھو وہ اپنے رب سے ملنے کے متعلق شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ سنو، وہ خدائے عظیم ہر چیز پر علم و قدرت سے حاوی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الشورى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ شورا پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ حامیم، یعنی اللہ حمید و مجید ہے۔ عین سین قاف، یعنی کامل علم رکھنے والا، خوب سننے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ جس طرح یہ وحی کی گئی ہے، اسی طرح اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا تمہاری طرف وحی کرتا ہے، اور جو تم سے پہلے ہیں ان کی طرف بھی وحی کر چکا ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور وہ بلند قدر اور عظمت والا ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ قریب ہے کہ بادل ان کفار کے اوپر سے پھٹ پڑے، لیکن ملائکہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کے ہر نقص سے پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، اور جو زمین میں ہیں ان کی حفاظت مانگتے ہیں۔ دیکھو اللہ ہی خوب حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور جن لوگوں نے اس خدائے برتر کے علاوہ اپنے مددگار بنا لیے ہیں، اللہ ان کے خلاف ثابت ہونے والے اعمال کو محفوظ کرتا چلا جا رہا ہے، اور ان کا معاملہ تمہارے سپرد نہیں کیا گیا۔
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہمارا ایک فضل یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بذریعہ وحی تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی مکہ والوں کو اور ان سب کو جو ان کے گرد ہیں متنبہ کرو، اور اس جمع ہونے کے دن سے متنبہ کرو جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس دن ایک گروہ تو جنت میں جانے والوں کا ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والوں کا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اگر اللہ جبر سے چاہتا تو ان سب کو مومنوں کی ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن جو اس کی رحمت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اسے اپنی رحمت میں لے آتا ہے، اور جو ظالم ہیں ان کا آخرت میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ بلکہ انہوں نے اس خدائے واحد کے علاوہ اور دوست بنائے ہیں، حالانکہ حقیقی دوست تو اللہ ہی ہے، وہی مردے زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ اللہ میرا رب ہے، اس پر میں نے توکل کیا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں اور چوپایوں میں بھی جوڑے بنائے ہیں۔ وہ اسی طریقے زوجیت سے تمہیں پھیلاتا ہے، اس کی مثل جیسی بھی کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب نظر رکھنے والا ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ آسمانوں اور زمین کو احاطہ کرنے والی چیزیں اسی کی ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہی ہر ایک امر سے خوب آگاہ ہے۔
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید کی تھی، اور جو اب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی تاکید ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکوں کو یہ تعلیم گراں گزرتی ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو۔ جو اللہ کی طرف کھنچنا چاہے اللہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنے حضور میں پہنچا دیتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ان منکروں نے اپنے پاس علم آنے کے بعد ہی تفرقہ کیا ہے، اور وہ بھی باہمی حسد کی وجہ سے۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے مقررہ وقت تک کے لیے مہلت کی بات نہ کہی جا چکی ہوتی تو انہیں ہلاک کر کے ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور جن لوگوں کو ان کے علاوہ کتاب کا وارث کیا گیا تھا وہ اس قرآن کے متعلق ایک مہلک شک میں مبتلا ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ سو تم اس دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور سیدھے راستے پر چلتے رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور ان کی گری ہوئی خواہشات کی اتباع نہ کرو، اور کہہ دیجئے اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے۔ ہمارے اعمال ہمیں کام دیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ آخر ایک دن ہمیں جمع کر دے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔
والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔ اور جو لوگ اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں جبکہ اسے مان لیا گیا ہے، ان کی دلیل ان کے رب کے حضور بہر طور ٹوٹ جائے گی، ان پر غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قریب۔ اللہ وہ ہے جس نے قائم رہنے والی صداقت کے ساتھ یہ کامل کتاب اور میزان نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ موعود گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعید۔ اسے وقت سے پہلے لانے کا مطالبہ وہی کرتے ہیں جو اسے نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں وہ اس سے ترساں ہیں کہ وہ بہرحال لا کر رہے گی۔ دیکھو جو لوگ اس گھڑی کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہ بڑی طاقت والا، سب پر غالب ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی یہ کھیتی اس کے لیے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا ان کے کوئی ایسے شریک خدا ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا کوئی ایسا راستہ نکالا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان تباہی کا حکم نافذ کر دیا جاتا، اور یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے کیے کی وجہ سے ترساں ہیں، اور وہ عذاب ان پر آنے والا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں
اور صالح عمل کرتے ہیں وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ان کے لیے موجود ہے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ یہ ہے وہ انعام جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان اختیار کرتے اور مناسب حال نیک عمل بجا لاتے ہیں۔ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرب کی چاہت تم میں پیدا ہو، اور جو شخص نیکی کا کوئی کام کرتا ہے ہم اس کے لیے اس نیکی میں حسن و جمال کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرنے والا قدردان ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پیش کر کے اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے، پس اگر اللہ چاہتا تو تمہارے دل پر مہر کر دیتا، لیکن اللہ باطل کو مٹا دیتا اور صداقت کو اپنے کلام کے ذریعے قائم کر دیتا ہے، وہ سینوں کی باتوں سے بھی خوب آگاہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیاں مٹاتا ہے، اور وہ تمہارے سب افعال کو جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ جو لوگ ایمان لاتے اور صالح عمل کرتے ہیں وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کے استحقاق سے بھی زیادہ دیتا ہے، اور رہے کافر تو ان کے لیے سخت عذاب مقرر ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، لیکن وہ اپنی مشیت کے مطابق مقررہ انداز سے اتارتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر اور ان کے حالات پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہی ہے جو اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو گئے ہوں بارش برساتا اور اپنی رحمت کا دامن پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا اور بے انتہا تعریف کا مستحق ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ
وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور ان دونوں کے اندر جانداروں کا پھیلانا اس کے نشانات میں سے ہے، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر پوری طرح قادر ہے.